یہ جو مسجد اقصی اور بیت المقدس، آج مسلمان اس پہ غیرت کر رہے ہیں، جان دے رہے ہیں، اس کے اوپر قربان ہو رہے ہیں۔ اس کے فاتح کون ہیں؟ اس کے فاتح اول بھی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو اس مہم کے اوپر لگایا تھا کہ مسجد اقصی کو نصرانیوں سے آزاد کرانا ہے، یہودیوں سے آزاد کرانا ہے۔ اسلام کا لشکر ایلیا کا محاصرہ کر چکا تھا۔ یہ جو القدس فلسطین کا علاقہ ہے، پہلے زمانے میں اس کو ایلیا کہتے تھے، انبیاء کی سرزمین۔ انہوں نے قلعے کے دروازے بند کر لیے اور تمام قسم کی سپلائیز شہر میں جمع کر لی تاکہ ہمیں باہر نہ جانا پڑے شہر سے۔ مسلمان باہر محاصرہ کر کے بیٹھے ہیں اور یہودی اندر جمع ہو کے قلعہ بند ہو کے بیٹھے ہوئے۔ ایک دن قلعے کی دیوار پہ ان کا بڑا عالم آیا اور مسلمانوں سے خطاب کیا کہ ہم مضبوط قلعے کے اندر بند ہو چکے ہیں اور تم لوگ ہمیں نہیں یہاں سے نکال سکتے، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں جس شخص کے ذریعے سے ہمارے نکلنے کی پیشن گوئی ہے وہ شخص تم میں نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے بڑے غور سے تم لوگوں کو دیکھا۔ وہ کیسا شخص ہوگا؟ کہنے لگے اس شخص کی علامات ہم نے اپنی کتابوں میں دیکھی ہیں، اور وہ جب نظر آئے گا تو ہم خود شہر چھوڑ کے یہاں سے نکل جائیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا یہ وہ آدمی آ چکا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب سے رابطہ کیا اور حضرت کو بتایا کہ یہود کے علماء دیوار پہ چڑھے تھے اور وہ قلعے سے ایسی بات کر رہے تھے کہ تم ہمیں نہیں ہرا سکتے، ہمیں ہرانے والا ایک درویش صفت آدمی ہوگا، ہمیں ہرانے والے کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہوں گے، ہمیں ہرانے والا اس زمین پہ انصاف قائم کرے گا، اور ہمیں ہرانے والا غریبوں اور فقراء کے ساتھ احسان کا سلوک کرے گا۔ اور یہ تمام علامتیں کس میں جمع ہیں؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت بہت بڑے آدمی تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ایک دفعہ میں حضرت عمر کے کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ حضرت عمر کے کمرے سے آواز آ رہی تھی، اے عمر، تم پہ اللہ نے اتنا بڑا بوجھ ڈالا ہے، اس کو صحیح صحیح اٹھاؤ، صحیح صحیح چلو، ورنہ جہنم کی آگ بہت خطرناک ہے۔ حضرت عمر خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ کچھ صحابہ کہتے ہیں ایک زمین پہ ایک دن حضرت لیٹ گئے اور زمین پہ بالکل زمین کے ساتھ برابر ہو گئے اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ، آپ نے عمر کے ذمے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں بہت کوششوں سے، بڑی محنت سے نبھا رہا ہوں، یا اللہ اب میری کندھے کمزور ہو گئے ہیں اور میں بوڑھا ہو رہا ہوں، یا اللہ مجھے ان ذمہ داریوں سے نمبردازماں ہوتے ہوئے زمانہ ہو گیا ہے، اب آپ مجھے اس سے فارغ کر دیجیے۔ اس دعا کے 10 دن کے اندر حضرت شہید ہو گئے۔ عجیب بات یہ، خود حضرت نے دعا کی حج کے اندر، اور 24 ذی الحجہ کو حملہ ہوا ہے اور 1 محرم کو آپ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے نکلے اور ایک غلام حضرت کے ساتھ تھا، سیکرٹری، اسسٹنٹ، پی اے جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ بات طے ہو گئی کہ ایک منزل میں اونٹ پہ بیٹھوں گا اور ایک منزل آپ بیٹھیں گے۔ اتفاق کی بات ایسی ہوئی کہ جب القدس آیا، بیت المقدس قریب آیا، تو منزل وہ غلام کی تھی، حضرت عمر زمین پر چل رہے تھے۔ غلام نے بڑی منتیں کی کہ حضرت مجھے لوگ مار دیں گے، مجھے لوگ کھا جائیں گے، تم ہوتے کون ہو امیر المومنین کو تم نے مہار پکڑائی ہوئی اور خود تم اونٹ پہ نواب بن کے بیٹھے ہو اور حضرت کو نیچے چلا رہے ہو۔ حضرت نے کہا، لا یا غلام دور فدور، اے لڑکے بات سنو، جو بات ہو گئی وہ ہو گئی، جب باری ہے تو باری ہے،
اور کہا بیٹھو آرام سے۔ حضرت نے نکیل پکڑی، کہتے ہیں وہاں کیچڑ تھا، بارشیں ہوئی تھیں، جوتے اتارے، جوتے ہاتھ میں پکڑے اور بغیر جوتوں کے غلام کی نکیل پکڑ کے امیر المؤمنین القدس میں داخل ہو رہے تھے۔ یہودیوں نے دور سے دیکھا اور کہا ہاں بالکل یہ وہ آدمی آ گیا جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، اور شہر کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں لا کے دے دی اور کہا شہر آپ کے حوالے، ہمارا نصیب آپ کے حوالے، آپ چاہیں ہمارے ساتھ سختی کریں، آپ چاہیں ہمارے ساتھ نرمی کریں۔ نماز کا وقت ہوا تو نصرانیوں کے مشہور کنیسہ میں کہا گیا نماز پڑھیں۔ حضرت نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا، اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو مسلمان یہاں پہ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، تمہارا عبادت خانہ قبضہ ہو جائے گا۔ الگ جگہ حضرت عمر نے منتخب فرمائی۔ آج بھی مسجد اقصی کے برابر میں مسجد عمر کے نام سے ایک اور مسجد موجود ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس مسجد میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے القدس میں جا کے نماز پڑھی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں نوٹ کر لیجئے کہ یہود کو آنے جانے کی اجازت القدس میں دینے والا پہلا مسلمان، پہلا بادشاہ، پہلا حاکم وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے پہلے یہود کا داخلہ بین تھا، یہاں پہ انٹری بند تھی، رومیوں نے بھی نہیں چھوڑا اور نصرانی تو تھے ہی دشمن۔ اس لیے یہودیوں کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان پر بھی عمر کا احسان ہوا ہے کہ بیت المقدس، الاقصی اور ارض فلسطین میں یہود کو آنے جانے کی اجازت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے دی۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے علماء کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ یہود کو اس زمین سے ملک بدر کیا جائے یا چھوڑ دیا جائے۔ علماء نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف کی مثالیں دے کے کہا کہ آپ کسی کو یہاں آنے سے روک نہیں سکتے۔ تو میرے محترم بھائیوں آج بھی قضیہ ادھر ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمر بن الخطاب جیسے عظیم قائدین نصیب فرمائے، ایسے قائد جو قسم کھا کے کہیں کہ فرات کے کنارے اگر کتے کا بچہ پیاس اور بھوک سے مر گیا تو مجھے تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ میری رعایا کا حصہ ہے۔ اور مورخین نے کہا ہے کہ ایک چرواہے کے بکریوں پہ بھیڑیا حملہ ہو گیا، نقصان کر دیا، بکریاں کھا گیا۔ چرواہے نے کہا لگتا ہے عمر فوت ہو گئے، اس لیے کہ بھیڑیا اتنا زیادہ جری کیسے ہو گیا۔ اور وہ دریا جو لوگوں سے بلی مانگتا تھا، نظر مانگتا تھا، اور جب تک ایک حسین و جمیل نوجوان خاتون دلہن اس دریا میں نہیں ڈال دی جاتی تھی وہ چلتا نہیں تھا۔ عمر کے خط سے وہ دریا سیدھا ہو گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان یہ سارے حضرات جبل احد پہ تشریف لے گئے۔ جبل احد فرط مسرت سے اور نبوت کے عظمت سے لرز اٹھا، ہلنے لگا۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ اے احد، تم پہ اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، یعنی عمر بن الخطاب اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ۔ تو میرے محترم بھائیوں یہ تو آباد ہے تمہارے، بتاؤ تم کیا ہو۔ علامہ اقبال نے بھی ایک مقام پہ کہا ہے یہ سب ہمارا ریکارڈ ہے، یہ سب ہماری ہسٹری ہے۔ آج بھی جب کسی معاملے کے اندر انالیسس کیا جاتا ہے، اندازہ لگایا جاتا ہے، تو ٹریک ریکارڈ اور ہسٹری کو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ کیا ہسٹری رہی ہے، تاریخ کیسی رہی ہے۔ الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تاریخ روشن تاریخ ہے۔ کلمہ حق دین اسلام کی تاریخ نور کے میناروں کی تاریخ ہے، خواہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو یا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت۔